جہان اور کل کائنات کی تمام حمد و ثنا، تعریف اور تسبیحات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں نے جو اپنا سلسلہ عبادات سے متعلق شروع کیا ہے، میرا آج کا خطبہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب جائیداد ہیں، اور وہ لوگ اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ لازم ہے اور زکوٰۃ دینا امت مسلمہ میں، ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ میں نہایت ضروری ہے۔ مگر زکوٰۃ نہ رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، نہ غریبوں کو دی جا سکتی ہے، نہ اپنے آس پاس کسی بھی ہمسائے وغیرہ میں زکوٰۃ بانٹی نہیں جا سکتی۔ زکوٰۃ کا تعلق ریاست اسلامیہ سے ہے، اور یہ براہ راست اس وقت جو امیر ہے اور بیت المال ہے اس میں جمع کروانی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہی سے غربت ختم ہوگی۔ غریب کو صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے، غربت کو ختم کرنا ہے۔ زکوٰۃ سے فلاحی کام ہوں گے، زکوٰۃ سے فلاح و بہبود کے ریاست کے اندر جتنے امور ہیں وہ باہم ترقی پائیں گے۔ لہٰذا لازم ہے ہر مسلمان اور مومن پر جو صاحب استطاعت ہے کہ وہ بیت المال میں اپنی زکوٰۃ ہر سال جمع کرے۔ اگر وہ مہینے کے حساب سے بھی جمع کرانا چاہتا ہے تو اپنے اس پیسوں کی ایک برابری کرے اور اس کو جمع کرے، مگر یہ زکوٰۃ صرف اور صرف یہ اس وقت کی سرکار اور اس وقت کی حکومت اس کو دینا لازم ہے۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، اور خلیفہ اول عبداللہ ابن ابو قحافہ المعروف ابو بکر صدیق نے بھی اسی بات پہ جنگ کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں دیں، اپنے دوستوں میں دیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ جمع کروانی ہے کس کے پاس؟ کہ اس وقت جو خلافت ہے خلیفہ کے پاس کرانی ہے، اور یہی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ ہمیں یہاں پہ زکوٰۃ کو غلط ہاتھوں میں اور غلط طریقوں سے جو سمجھایا گیا وہ غلط ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق زکوٰۃ کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ اللہ کی ہر عبادت تقوی کی بنیاد پر ہے اور نیت کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسا کرائیٹیریا یا معیار یا کسوٹی نہیں ہے۔ بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا تقویٰ کتنا ہے۔ آپ اپنے تقوی کے مطابق جتنی بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیں اسے خالصتاً اللہ کے لیے کہ اے اللہ تیرے حکم پر میں یہ زکوٰۃ نکالتا ہوں، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جتنی زکوٰۃ اس میں سے دینا چاہے۔ یہ اللہ نے انسان کو بہت بڑے اختیارات بھی دیے ہیں۔ اللہ مالک ہے تو وہ اپنی مخلوق کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم نے تو زندگی مشکل بنا دی، ہم نے تو زندگی میں پیچیدگیاں پیدا کر لی، ہم نے تو زندگی میں ایک ایسے معاملات گاڑ دیے جس سے بعض اوقات انسان ان فرائض سے ہی متنفر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ جتنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ مومن مسلم تو اسے وہ اس طرح اپنے تقوی کی بنیاد پہ دینی ہوگی۔ اب ایک شخص کی مرضی ہے وہ 1000 روپے دے، ایک شخص کی مرضی ہے وہ 10,000 روپے دے، ایک شخص کی مرضی ہے وہ 1,00,000 روپے دے۔ یہ زکوٰۃ کا اپنا تقویٰ ہے کہ جو جہاں پھر وہ اپنی مصروفیات کو، اپنے خرچے کو اور اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو اور اپنے باقی معاملات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اتنی آسانی دی ہے کہ تم ان میں سے اتنی زکوٰۃ نکالو جو تیرے اختیار میں ہے، تجھ پہ پابندی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنے تولے سونا ہے اگر وہ سونے میں سے نکالتا جائے تو آخر میں تو وہ خود کنگال ہو جائے گا اور وہ خود زکوٰۃ لینے والوں میں کھڑا ہو جائے گا۔ ہر سال وہ سونا اس میں سے نکالتا ہے اور بیچتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے نصاب کے حساب سے۔ چاندی لاتا ہے بیچتا ہے، پھر اس کو پھر تو مویشی ہیں تو مویشیوں میں سے نکالتا ہے، زمین ہے تو زمین کو بیچتا رہتا ہے، دولت ہے تو دولت میں سے وہ اتنی نکالتا رہتا ہے، تو آخر میں ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ خود زکوٰۃ کی لائن میں کھڑا ہوگا اور زکوٰۃ مانگ رہا ہو۔ کیا اللہ یہ چاہتا ہے؟ یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ میں کوئی نصاب نہیں ہے، مگر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بس یہی بتانا تھا آپ کو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔